دعوت دی جائے کہ مال سے مال والوں سے اور ملک سے ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی شکلوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ اس لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہم سب کے سب یہ جتنے مادی اسباب ہیں ان مادی اسباب کی نفی کریں، نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے بات کریں کہ آپ کے اعمال پر اللہ پاک زندگی بنائیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو برملا اس بات کی دعوت دی جائے کہ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ ابھی ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدوں سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ تو عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی شکلوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ حق تعالی شانہ نے وہ محنت عطا فرمائی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے یقین بدلتے ہیں، اعمال کے طریقے درست ہوتے ہیں، نیتیں بدلتی زندگی بناتے ہیں، زندگی اللہ رب العزت ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی شکلوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ یہ جتنے بھی مادی اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ حق تعالی شانہ نے یہ ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں بنائے، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال عطا فرمائے۔ نظر یہ بتائے گی کہ زیادہ مال ہوگا تو زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی اور چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑی وزارت ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی وزارت ہوگی چھوٹی کامیابی۔ یہ نظر بتائے گی اور خبر یہ بتا رہی ہے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے اور کامیابی کا ذریعہ مال ملک منصب جاگیر نہیں ہے، کامیابی کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں۔ دو یقینوں کی ٹکر ہے، ایک طرف مادی اسباب سے کامیابی کا یقین اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے کامیابی کا یقین۔ رائبین مرکز آفیشل زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ یہ مادی اسباب یہ امتحان کے طور پر ہیں، تبلیغی والمراکز تاجر کو تجارت کا سبب امتحان کے طور پر دیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تاجر اپنی تجارت میں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ جس کا یقین یہ ہے کہ کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں، وہ اگر تجارت کرے گا تو تجارت کی منڈی میں جانے سے پہلے رک جائے گا، مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگا کہ مفتی صاحب میں یہ تجارت کرنا چاہتا ہوں، حق تعالی شانہ میری تجارت کی شکل کو دیکھ کر مجھے کامیاب نہیں کریں گے بلکہ وہ میرے اعمال پر کامیاب کریں گے۔ تو آپ مجھ پر یہ احسان فرمائیں کہ مجھے تجارت کے مسائل سکھا دیں تاکہ میں تجارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ زندہ کروں۔ صرف تجارت کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گی بلکہ تجارت میں اللہ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، جزاکم اللہ تعالی۔ تو یقین کی بات ہے، جس کا یقین یہ ہے کہ کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں تو مزدوری کرے گا تو
हुक्म नबी का तरीका जिंदा करे। तबलीगी और मराकिज़ 2020 अपडेट लाइव में आना। कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है और कामयाबी का जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल हैं। तो वजारत की कुर्सी में बैठेगा तो वजारत की कुर्सी में बैठने से पहले मुफ्ती साहब की खिदमत में हाजिर होगा कि मुफ्ती साहब अल्लाह की तरफ से ये इम्तिहान आ गया, वजारत की कुर्सी मिली, तो आप ये मुझ पर ध्यान फरमाएं कि इसके क्या मसाइल हैं, वो मुझे सिखा दें। हक़ ताला शानो मेरी वजारत की कुर्सी को देखकर मुझे कामयाब नहीं करेंगे, बल्कि वो मेरे दिल के यकीन को देखेंगे और मेरे आमाल को देखेंगे। तो आप मुझे इसके मसाइल सिखा दें। जो वजीर अपनी वजारत में अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका जिंदा करेगा, हक़ ताला शान अपनी कुदरत से उसको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। और जो वजीर अपनी वजारत में वालेकुम अल्लाह के अस्सलाम। हुक्म को जनाब तोड़ेंगे खैरियत से हैं? और नबी के तरीके को छोड़ेंगे तो अल्लाह पाक अपनी कुदरत से उनको नाकाम करे। खैरियत से हैं? इसका यकीन हमारे दिलों में उतर जाए। तबलीगी इसलिए और मराकिज़ जा रही है, एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक तरीकों को सीखना, एक है आपके मुबारक तरीकों को सीखना और एक है आपके मुबारक तरीकों में कामयाबी का यकीन सीखना। जो सिर्फ आपका तरीका सीख लेंगे और आपके तरीकों में कामयाबी का यकीन नहीं सीखेंगे, वो कभी आपके तरीके पर चलेंगे और कभी आपके तरीके को छोड़ देंगे। और जो आपके तरीकों में कामयाबी का यकीन सीख लेंगे, जो आपके तरीकों में कामयाबी का यकीन सीख लेंगे, वो हर हाल में अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीके से पूरा करेंगे। जब यकीन ये है कि कामयाबी का जरिया नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमाल हैं, तो ये अमाल का खजाना जमा करेंगे।